نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ تبوک میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ جنگ تبوک جو ایک جنگ کا نام ہے، تو اس جنگ میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ تو ایک منافق نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نبی ہونے کے مدعی ہیں اور تمہیں آسمان کی باتیں سناتا ہے، پھر اسے اپنی اونٹنی کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ کہاں ہے۔ حضور نے جب منافق کی یہ بات سنی تو فرمایا، بے شک میں نبی ہوں اور میرا علم اللہ ہی کا عطا فرمودہ ہے۔ لو سنو، میری اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے، فلاں جگہ کھڑی ہے، ایک درخت نے اس کی نکیل کو روک رکھا ہے، جاؤ وہاں سے اس اونٹنی کو لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے تو واقعی اونٹنی اسی جگہ کھڑی تھی اور اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی تھی۔ سبق: ہمارے حضور کو اللہ نے اس قدر علم غیب عطا فرمایا ہے کہ کوئی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں، مگر منافق اس علم غیب کے معترف نہیں، یعنی منافق حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے تھے۔ جنگ بدر میں جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست دی تو مسلمانوں کے ہاتھ جو قیدی آئے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ قیدیوں سے جب تاوان طلب کیا گیا تو حضرت عباس کہنے لگے، اے محمد، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ مکہ میں جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا تو میں تمام قبیلہ کے افراد سے غریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اب جب کہ آپ نے اپنے گھر سے فوج کفار کے ساتھ جنگ بدر میں آنا چاہا تو آپ اپنی بیوی ام الفضل کو پوشیدگی میں، یعنی چھپا کر پوشیدگی میں چند سونے کی اینٹیں دے کر آئے تھے۔ چچا جان، یہ راز آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ حضرت عباس یہ غیب کی بات سن کر حیران رہ گئے اور بقول شاعر جناب حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور کی یہ اطلاع علم الغیب کا معجزہ دیکھ کر حضرت عباس ایمان لے آئے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات مخفی نہیں، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا حضور کو علم دے دیا ہے، اور یہ علم غیب بھی حضور کا ایک معجزہ ہے جس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ ایک اعرابی اپنی آستین میں کچھ چھپائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بتا دے کہ میری آستین کے اندر کیا ہے تو مان لوں گا کہ واقعی تو سچا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا، واقعی ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں واقعی ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا، تو سنو، تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو تم نے ایک درخت دیکھا جس پر کبوتر کا ایک گھونسلہ تھا، اس گھونسلے میں کبوتر کے 2 بچے تھے، تم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ ان بچوں کی ماں نے جب دیکھا تو وہ ماں اپنے بچوں پر گری تو تم نے اسے بھی پکڑ لیا، اور دونوں بچے اور ان کی ماں اس وقت تو بھی
تمہارے پاس ہیں، اس وقت بھی تمہارے پاس ہیں اور اس آستین کے اندر ہے۔ اعرابی یہ سن کر حیران رہ گیا اور جھٹ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جب حضور کا یہ معجزہ دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پنہاں نہ تھی، نہیں چھپی ہوئی نہیں تھی، اور ایک اعرابی بھی اس حقیقت کو جانتا تھا کہ جو نبی ہو وہ غیب جان لیتا ہے، پھر جو برائے نام پڑھا لکھا ہو کر حضور کے علم کو تسلیم نہ کرے وہ اجٹ اور گنوار سے بھی زیادہ اجٹ اور گنوار ہوا یا نہیں؟ بالکل۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر میں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے یہ سوت کاتا ہے، سوت، آپ اسے بازار لے جائیے اور بیچ کر آٹا لے آئیے تاکہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو روٹی کھلاؤں۔ حضرت علی وہ سوت بازار لے گئے اور اسے 6 روپیے میں بیچ آئے۔ پھر ان روپیوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل یعنی مانگنے والا، ایک سائل نے صدا کی یعنی آواز دی، من یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی حضرت علی نے وہ روپیے اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آیا جس کے پاس بڑی فربا ایک اونٹنی تھی۔ وہ بولا، اے علی یہ اونٹنی خریدو گے؟ فرمایا پیسے پاس نہیں۔ اعرابی نے فرمایا ادھار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اونٹنی کی مہار حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا اعرابی نمودار ہوا اور کہا، علی اونٹنی دیتے ہو؟ فرمایا لے لو۔ اعرابی نے کہا 300 نقد دیتا ہوں۔ یہ کہا اور 300 نقد حضرت علی کو دے دیے اور اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے پہلے اعرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ گھر آئے اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، علی اونٹنی کا قصہ تم خود سناتے ہو یا میں سناؤں؟ جو اونٹنی کا قصہ پیش آیا تم خود سناتے ہو یا میں سناؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا، حضور آپ ہی سنائیے۔ فرمایا پہلا اعرابی جبرائیل تھا اور دوسرا اعرابی اسرافیل تھا، اور اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوگی۔ اونٹنی جنت کی تھی اور وہ اونٹنی وہ تھی جس میں فاطمہ جنت میں سوار ہوگی۔ خدا کو تمہارا ایثار جو تم نے 6 روپیے سائل کو دے دیے پسند آیا اور اس کے صلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا اجر اونٹنی کی خرید و فروخت کے بہانے دے دیا۔ سبب اللہ والے خود بھوکے رہ کر بھی محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ والے خود بھوکے رہ کر محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانائے غیوب ہیں، آپ سے کوئی بات مخفی نہیں یعنی چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید معلومات کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے مولا ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان رب